نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع دار رہے گا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانا ایک امتحان تھا، یعنی اصلی قبلہ تمہارا تو کعبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے، اور چند روز کے لیے جو بیت المقدس مقرر کر دیا تھا وہ تو صرف امتحان کے لیے تھا کہ کون تابع داری پر قائم رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ اس میں جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا بڑا درجہ ہے۔ اس آیت میں لِنَعْلَمَ جو صیغہ استقبال ہے، اور دیگر آیات میں حَتَّى نَعْلَمَ فَلَا يَعْلَمَنَّ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور إِلَّا لِنَعْلَمَ وغیرہ کلمات موجود ہیں۔ ان سب سے بظاہر یوں سمجھ آتا ہے کہ حق تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان اشیاء کا علم بعد کو ہوا، ان چیزوں کو کہ وجود سے پہلے علم نہ تھا، حالانکہ اس کا علم ہر چیز کے ساتھ قدیم ہے۔ کان بکل شیء علیما، علماء نے کئی طرح سے اس کا جواب دیا ہے۔ اب جوابات علماء کے بیان کیے جائیں گے۔ بعض نے علم سے متمیز اور جدا جدا کر دینا مراد لیا ہے، بعض نے امتحان کے معنی لیے، کسی نے علم کو بمعنی رویہ لیا، کسی نے مستقبل کو بمعنی ماضی فرمایا، بعض نے حدوث علم کو نبی اور مومنین کی طرف رجوع کیا یا مخاطبین کی طرف لوٹایا۔ بعض اکابرین محققین نے علم حالی جو بعد وجود معلوم متحقق ہوتا ہے، جس پر جزا و سزا مدعا و ذم مترتب ہوتی ہے، مراد لیا اور اسی کو پسند فرمایا۔ بعض راسخین اور متقدقین نے اس کے متعلق دو باتیں نہایت دقیق و انیق فرمائی ہیں۔ اول کا خلاصہ یہ ہے کہ حسب ارشاد وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تمام چیزیں اول سے آخر تک حقیر و عظیم قلیل و کثیر خدا کے سامنے ہے، اور سب کا علم اس کو ایک ساتھ ہے۔ اس کے علم میں تقدم و تاخر ہرگز نہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کی نسبت بے شک مقدم اور مؤخر گنی جاتی ہے۔ سو علم خداوندی کے حساب سے تو سب کی سب بمنزلہ شے واحد موجود ہیں، اس لیے وہاں ماضی حال مستقبل نکلنا بالکل غلط ہوگا۔ البتہ تقدم و تاخر باہمی کی وجہ سے یہ تینوں زمانے بالبداہت جدا جدا نکلیں گے۔ سو جناب باری کبھی تو حسب موقع و حکمت اپنے معلوم ہونے کا لحاظ سے کلام فرماتا ہے، اور کبھی ان وقائع کا تقدم و تاخر کا لحاظ ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں تو ہمیشہ بلحاظ ایک فرق دقیق کہ ہمیشہ ماضی کا صیغہ یا حال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے، استقبال کا صیغہ مستعمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری صورت میں ماضی کے موقع میں ماضی اور حال کے موقع میں حال اور استقبال کی جگہ استقبال لایا جاتا ہے۔ سو جہاں کہیں وقائع آئندہ کو ماضی کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، جیسا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وغیرہ، تو وہاں اس کا لحاظ ہے کہ حق تعالیٰ کو سب مستحضر اور پیش نظر ہے، اور جہاں امور گزشتہ کو صیغہ استقبال سے بیان فرمایا ہے،
جیسا اسی آیت میں اللہ لینا علامہ ہے یا اور اس کے سوا، تو وہاں یہ مد نظر ہے کہ بنسبت اپنے ماقبل کے مستقل ہے علم الہی کے لحاظ سے۔ استقبال نہیں جو اس کے علم و حدوث کا وہم ہو۔ دوسری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم علم کو اشیاء دو طریق سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو بلا واسطہ، دوسرا بواسطہ۔ مثلا آگ کو کبھی تو آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں اور کبھی آگ تو ہم سے کسی آڑ میں ہوتی ہے، مگر دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ دونوں علم ایک جگہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مثلا آگ کو پاس سے دیکھے تو دھواں بھی اس کے ساتھ نظر آئے گا۔ سو اس صورت میں آگ کا علم دونوں طرح حاصل ہوگا، ایک تو بلا واسطہ کیونکہ آنکھ سے آگ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا بواسطہ یعنی آگ کا علم دھوئے کے واسطے سے۔ اور یہ دونوں علم ہر چند ایک ساتھ ہیں، آگے پیچھے پیدا نہیں ہوئے، مگر علم بواسطہ علم بلا واسطہ میں ایسا ماں ہوتا ہے کہ اس کا دھیان بھی نہیں گزرتا۔ علی ھذا القیاس کبھی دو چیزوں کا علم بلا واسطہ بھی ایک ساتھ حاصل ہوتا ہے، مثلا آگ اور دھوئیں کو ایک ساتھ دیکھیے۔ اس طرح کبھی ایک شے کا علم بلا واسطہ اور دوسری شے کا پہلی شے کے واسطے سے ایک ساتھ حاصل ہوتا ہے، مثلا دھوئیں کا علم بلا واسطہ اور آگ کا علم دھوئیں کا واسطے سے، یا آگ کا علم بلا واسطہ اور دھوئیں کا علم آگ کے واسطے سے، دونوں ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جیسا قلم کو ہاتھ میں لے کر لکھیں تو ہر چند ہاتھ اور قلم ساتھ ہی ہلتے ہیں، لیکن پھر یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ پہلے ہلا تو قلم ہلا۔ اس پر عقل سلیم باوجود ایک ساتھ ہونے کے ایک شے کے علم بلا واسطہ کو دوسرے شے کے علم بلا واسطہ سے جو بواسطہ پہلے شے کے حاصل ہوا ایک طرح پر ضرور مقدم سمجھتی ہے۔ جب یہ باتیں معلوم ہو چکیں تو اب سنیے کہ خداوند علیم کو بھی تمام اشیاء کا علم دونوں طرح پر ہے، بلا واسطہ اور بواسطہ، یکتغیر یعنی لوازم کا ملزومات سے اور ملزومات کا لوازم سے، اور دونوں علم ازل سے برابر ساتھ ہیں۔ گو علم بواسطہ کسی چیز کا اس کا علم بلا واسطہ میں محو اور مزمل ہو، ایسا ہی ایک چیز کا علم بلا واسطہ دوسری چیز کا علم بالواسطہ برابر ہے، اور دونوں قدیم ہیں۔ گو علم بلا واسطہ کو بطریق مذکور مقدم اور علم بالواسطہ کو مؤخر کہیں۔ سو جہاں کہیں علم خداوندی کے ذکر میں صیغہ استقبال کا یا معنی استقبال کے پائے جاتے ہیں، وہ علم بلا واسطہ کے لحاظ سے ہے، زمانے کے اعتبار سے کچھ تفاوت نہیں۔ اور جہاں کہیں ماضی یا حال مستعمل ہے وہاں علم بلا واسطہ مراد ہے، اور علم بالواسطہ کے اعتبار سے کلام فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ کلام الہی کے مخاطب آدمی ہیں اور ان کو اکثر اشیاء کا علم بالواسطہ ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں جناب باری نے اپنے علم میں صیغہ استقبال استعمال فرمایا وہ وہی امور ہیں جو بنی آدم کو بلا واسطہ معلوم نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسے مواقع میں بنی آدم سے باعتبار علم بلا واسطہ کلام کیا جاتا تو ان پر پورا الزام نہ ہوتا، اور جہاں یہ مصلحت نہیں وہاں باعتبار علم بلا واسطہ صیغہ ماضی یا حال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر بنی آدم کو چونکہ ان اشیاء کا علم بلا واسطہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان واسطوں کا علم قبل ان کے وجود کے بنی آدم کو ممکن نہیں، اور اس وجہ سے ان کے تمام علوم برابر حاصل نہیں ہوتے، تو وہ خدا کو اپنے اوپر قیاس کر کے صیغہ استقبال سے حدوث سمجھ جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ علم الہی میں تو حدوث ثابت ہو گیا، مگر فہمیدہ اشخاص جو نقطہ مذکورہ سے واقف ہیں سب کو مطابق یکد گر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ تفسیر عثمانی نے بڑی ایک علمی تحقیق تھی جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ عام انسان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم ہے، اس کے لیے کوئی شے پہلے اور کوئی شے بعد میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ چیزیں استعمال کی ہیں تو وہ میرے آپ کے سمجھنے کے لیے استعمال کی ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا یا نہیں تھا، ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کو ہر وقت ہر چیز کا علم ہے، اس کے لیے نہ کوئی متقدم ہے، نہ کوئی مؤخر ہے، نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی استقبال ہے۔ شریعت اسلام نے مسلمانوں کو ایک شعار مقرر نہیں کیا، بلکہ مختلف قوموں میں جو طریقے
اور اوضاع لباس کے رائج تھیں، ان سب پر نظر کر کے ان میں سے جو صورت اسراف بے جا یا فخر یا کسی غیر مسلم قوم کی نقالی پر مبنی تھیں، صرف ان کو ممنوع قرار دے کر باقی چیزوں میں ہر فرد اور ہر قوم کو آزاد خود مختار رکھا۔ مرکزی وحدت ایسی چیزوں کو بنایا جو غیر اختیاری بھی ہوں اور آسان اور سستی بھی۔ ان چیزوں میں جیسے جماعت نماز کی صف بندی، فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، امت محمدیہ بھی نماز میں صف بنا کر کھڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کے چرچوں میں پیوگس ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، سائڈ پہ ہوتے ہیں، دائیں پہ ہوتے ہیں، اور یہودیوں کے ابھی پیوگس ہوتے ہیں۔ پیوگ ان بینچوں کو کہتے ہیں جن کو یہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، یہودی اور مسلمان، یہودی اور عیسائی اپنے گرجا گھروں میں اور یہودی سیناگاگز میں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایک صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے ہم صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اہم چیز سمت قبلہ کی وحدت بھی ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہر سمت و جہت سے بالا تر ہے، اس کے لیے شش جہت یکساں ہے، لیکن نماز میں اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے کہ تمام دنیا کے انسان کا رخ کسی ایک ہی جہت و سمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آسان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے، جس پر سارے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کے انسان آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک سمت و جہت کون سی ہو جس کی طرف ساری دنیا کا رخ پھیرا جائے، اس کا فیصلہ اگر انسانوں پر چھوڑا جائے تو یہی ایک سب سے بڑی بنا اختلاف و نزاع بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کا تعین خود حضرت حق جل اللہ شانہ کی طرف سے ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کعبے کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ حضرت آدم اور اولاد آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، ہدایت والا، جہان والوں کے لیے۔ صحیح بخاری باب ما جاء فی القبلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں جو قباء میں تحویل قبلہ کے حکم پہنچنے اور لوگوں کے بحالت نماز بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا واقعہ ذکر کیا، اس پر علامہ عینی حنفی نے تعریف فرمایا ہے، یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص نماز میں شریک نہیں وہ کسی نماز پڑھنے والے کو تعلیم و تلقین کر سکتا ہے۔ نویلہ بنت مسلم کی روایت میں ہے کہ اس وقت عورتیں جو پچھلی صفوں میں تھیں آگے آ گئیں، اور جو مرد جو اگلی صفوں میں تھے پیچھے آ گئے، اور جب رخ بیت اللہ کی طرف بدلا گیا تو مردوں کی صفیں آگے اور عورتوں کی صفیں پیچھے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک باقی رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل قبلے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اول سے آپ کے لیے خانہ کعبہ مقرر ہوا تھا، بیچ میں چند عرصے کے لیے امتحاناً بیت المقدس کو قبلہ مقرر فرمایا، اور سب جانتے ہیں کہ امتحان اسی چیز میں ہوتا ہے جو نفس پر دشوار ہو۔ سو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک بجائے کعبۃ اللہ خواص کی گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ ملت ابراہیم کے خلاف تھا، جس کے موافقت کے مامور تھے، اور اقصى الخواص جن کو ذوق سلیم اور تمیز مراتب کی لیاقت عطا ہوئی تھی، وہ کعبہ کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کو ترقی معکوس خیال کرتے تھے، مگر جن حضرات کو حکمت و اسرار تک رسائی تھی اور حقیقت کعبہ اور حقیقت بیت المقدس کو بنور فراست جدا جدا فرق مراتب سمجھتے تھے،
وہ جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کمالات کے جامع اور آپ کی رسالت جملہ عالم اور تمام امتوں کے لیے شامل ہے، اس لیے ضرر ہے کہ استقبال بیت المقدس سے ملاقات بھی ہو اور اس کے بعد استقبال بیت المقدس کا بھی حکم ہوا۔ واللہ اعلم۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے ایمان تمہارا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ یہودیوں نے کہا، تفسیر عثمانی سے ہم یہ تفسیر نقل کر رہے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ قبلہ مکیہ اصلی ہے، تو اتنی مدت کی نماز جو بیت المقدس کی پڑھی تھی ضائع ہوئی۔ مسلمانوں کو یعنی جیسے اب مما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی جو پڑھی وہ ضائع نہیں ہوئی، آپ کی نماز جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے پڑھی وہ ضائع نہیں ہوئی۔ تو بعض مسلمان کو قبلہ ہوا کہ جب بیت المقدس قبلہ اصلی نہ تھا تو جو مسلمان اسی حالت پر مر گئے ان کے ثواب میں نقصان رہا، باقی زندہ رہنے والے تو آئندہ کو مکافات اور اس کا تدارک کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نے بیت المقدس کی طرف نماز محض مقتضیٰ ایمانی اور اطاعت حکم خداوندی کے سبب پڑھی تو تمہارے اجر ثواب میں کسی طرح کا نقصان نہ ڈالا جائے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا، وہ اپنے بچوں کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس بچے کو دیکھتی اسی کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی خوشی لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بتلاؤ تو یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے یہ تفسیر نقل کی گئی۔ آیت نمبر 143 تمام ہوئی۔ اب آیت نمبر 144 انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ بقید زندگی کل بدھ کے روز انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔